ایک اور بات جو آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے رانا ثناءاللہ صاحب لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو جو جیت گئے، یہ حنیف عباسی صاحب کو میں کوٹ کر رہی ہوں، ان کے یہ تحفظات نہیں ہیں. جن لوگوں کی خود ان کو الیکشن سے شکوے ہیں، جس میں انہوں نے جاوید لطیف صاحب کا نام لیا، وہ لوگ جو ہیں ان کے اعتراضات زیادہ ہیں، وہ زیادہ ووکل ہیں، ان کی شکایات زیادہ ہیں، ورنہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں، الیکشن جو بھی کہہ رہا ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو اسے جو ہے وہ ایک سیاسی یا آئینی اور قانونی طریقہ کار بنانا چاہیے نا. یعنی وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور ہو یا کوئی اور جماعت ہو، تو جب ایک آئینی اور قانونی طریقہ کار واضح ہے کہ اس کے مطابق آپ اپنے جو کمپلینٹس ہیں ان کو ریڈریس کروائیں گے تو وہ جائیں وہاں پہ. ہم جب 18 کے بعد یہ شکایت کرتے تھے تو یہی پی ٹی آئی ہمیں کہتی تھی کہ جی آپ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں. آپ انہوں نے پارلیمانی کمیشن بنایا تھا دھاندلی کی جو ہے وہ تحقیق کے لیے، ویریفیکیشن کے لیے، تو وہ بعد میں پھر انہوں نے اس کو کام ہی نہیں کرنے دیا. اب بنا لیں، اب پارلیمنٹ میں وہ موجود ہے تو پھر کیا اس کا آغاز شاید نواز شریف صاحب کے حلقے سے ہو جائے؟ نواز شریف صاحب کے حلقے سے ہو جائے کہ یہ بھی کہا جاوید لطیف صاحب جہاں سے مرضی کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب کو خود آفر کر دینا چاہیے کہ میرا حلقہ جو ہے اس سے شروع کیا جائے، کیونکہ اس پہ بہت سوالات اٹھ رہے ہیں نا. نہیں دیکھیں، بات سوالات کی نہیں ہے. وہ میرا حلقہ ہو یا میاں نواز شریف صاحب کا حلقہ ہو یا کسی کا حلقہ ہو، اگر آپ نے کوئی جوڈیشل کمیشن کے اوپر اتفاق رائے ہوتا ہے، پارلیمانی کمیشن کے اوپر اتفاق رائے ہوتا ہے. پچھلی دفعہ انہوں نے باقاعدہ پارلیمانی کمیشن بنایا تھا، اس میں ہم نے باقاعدہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا. پہلا اجلاس ہوا، اس کے بعد انہوں نے دوسرا اجلاس نہیں ہونے دیا. وہ پارلیمانی کمیشن بنا رہی ہے، جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق جس حلقے سے چاہیں شروع کر لیں اور سارے الیکشن کو جو ہے وہ دیکھ لیں. اس سے تو کسی نے انکار نہیں کیا. الیکشن ٹریبیونلز ہیں، ان کو فیصلہ کرنے دیں، عدالتیں ہیں ان کو فیصلہ کرنے دیں. سپریم کورٹ میں گئے ہیں، سپریم کورٹ فیصلہ کرے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے اور ساتھ آپ نے لانگ مارچ بھی کرنا ہے، ساتھ آپ نے جلسہ بھی کرنا ہے، ساتھ جلوس بھی کرنا ہے، ساتھ آپ نے سڑک کو بھی گرم کرنا ہے، تو پھر یہ دو کام جب ہوں گے تو پھر کم از کم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ پھر معاشی طور پہ جو ڈی سٹیبل ہوا ہے، اس کو آپ کہیں کہ یہ سٹیبل ہو جائے تو یہ تو پھر آپ حکومت کے اوپر دوش ہی دیں گے. اس سے جو ہے وہ ملک اس معاشی بحران پہ قابو تو نہیں پا سکے. رانا صاحب، اب اگلے آپ 1.5 سے 2 سال دیکھ رہے فائر فائٹنگ ہی ہوگی، کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب ہوں ان کو تو پریشان ہونا چاہیے کہ ان کی گورنمنٹ کے ہوتے ہی 8ویں ہفتے میں ایک سکینڈل آ گیا، خط لکھا گیا، وہ انکوائری ہو گئی، سو موٹو ہو گیا، یہ سارے معاملات اس طرف جا رہے ہیں. یہ فائر فائٹنگ موڈ میں ہی رہے گی حکومت، آپ کو لگ رہا ہے وفاق کے اندر؟ دیکھیے جی، جب فائر ہوگی تو پھر فائر فائٹنگ بھی ہوگی. یہ تو وہی تو میں نے بات کی ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں ہماری ایکسپیکٹیشنز یہ تھی کہ سیاسی بحران جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا، اور معاشی بحران کے لیے ہم بھی تیار تھے. کوئی اور کسی کو لوگ مینڈیٹ دیتے وہ تیار ہوتا کہ معاشی بحران کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم سفر کا آغاز کریں گے، سبھی آن بورڈ ہوں. 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میری 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ اس وقت ملک جس بحران میں ہے اس سے نکلنے کے لیے ہم سب کو، انہوں نے تو اداروں کا بھی نام لیا تھا، اداروں کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس بحران سے نکل سکتے ہیں. سر نواز شریف صاحب نے لیڈ کیوں نہیں کیا؟ سر نہیں جڑے ہوئے تو پھر آپ کیسے نکلیں گے؟ سر وہ سب سے سینئر سیاستدان ہیں پورے، بلکہ ریجن میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے سینئر سیاستدان ہیں، تو انہوں نے لیڈ کیوں نہیں کیا؟ شہباز صاحب گورنمنٹ تو بنائے، لیکن نواز شریف صاحب بڑی ایک لمیٹڈ سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اگر اتنی سیریس ہے اس بحران کو ختم کرنے میں، ان کا کردار جو ان کے سیاسی قد کے حوالے سے آپ کے مطابق کیا وہ کردار ادا کرنا چاہتے نہیں ہیں یا کریں گے، ابھی انتظار کر رہے ہیں؟ وہ کردار ادا کرنا چاہتے تھے، کرنا چاہتے ہیں، لیکن مینڈیٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اگر انہیں مینڈیٹ ملتا تو وہ بالکل گورنمنٹ فارم کرتے اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی آتے اور وہ اپنی ایفرٹس کرتے.
لیکن جس طرح سے مینڈیٹ سپلٹ آیا ہے اور اس کے بعد پھر کولیشن گورنمنٹ بننی تھی، تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی میرا تو کوئی کولیشن گورنمنٹ کا میرا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، تو اگر یہ گورنمنٹ ہمیں بنانا پڑتی ہے تو پھر اس کے لیے میاں شہباز شریف صاحب موزوں ہیں۔ اور ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ دوسرے صاحبان جو ہیں سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کے لوگ، تو ہم نے تو کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ بنا لیں، اور انہوں نے کوشش بھی کی۔ پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ صاحب سے متعلق کہا جاتا ہے انہوں نے باقاعدہ رابطہ کیا ان سے کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کے کولیشن گورنمنٹ بنانے کو تیار ہیں، لیکن انہوں نے تو کسی کے ساتھ ملنا ہی نہیں ہے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ کسی کے ساتھ بات کرنی ہے، نہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، تو پھر ایسی صورت میں کنسنسس کہاں سے آ جائے گا؟